بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان۔ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر پاکستان کے خلاف ہندوستان کی طرف سے میرے سر کے تاج آنکھوں کے نور سید حسین احمد مدنی بھی آئیں گے تو مقابلے کے لیے عطا اللہ آئیں گے، اور جب وہ آئیں آپ کے پاس جو شیشے کی بوتل ہے، شیشی ہے، تیل کی شیشی ہے، عطر کی شیشی ہے، اس میں حرکت پیدا ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ وقال لهم نبيهم، اور فرمایا ان سے ان کے پیغمبر نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تحقیق تم پر مقرر کیا ہے طالوت کو بادشاہ۔ قالو، بنی اسرائیل نے کہا، انا یکون لہ الملک علینا، کیسے اس کو بادشاہت ہوگی ہم پر، ونحن احق بالملک منہ، اور ہم زیادہ حقدار ہیں، مستحق ہیں بادشاہت کے اس سے، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور وہ نہیں دیے گئے مال کیا وسعت۔ قال، پیغمبر نے فرمایا، ان اللہ اصطفاہ علیکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے تم پر، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور زیادہ کشادہ فرمایا پروردگار عالم نے ان کے لیے فراخی دی ہے علم اور جسم میں۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بادشاہت عطا فرمائے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے، سب کچھ جاننے والے۔ وقال لهم نبیہم، اور ان سے ان کے پیغمبر نے فرمایا، ان آیت ملکہ، بے شک ان کی بادشاہت کی نشانی، ان یأتیکم التابوت، یہ کہ آئے تمہارے پاس وہ صندوق، فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں دل کا سکون اور اطمینان ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور بچی ہوئی کچھ چیزیں ہیں جن کو چھوڑا ہے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی اولاد نے، تحملہ الملائکہ،
اور اس کو اٹھا کر لانے والے ہوں گے فرشتے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں بے شک تمہارے لیے البتہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 اور 248 ہے۔ پچھلی آیت میں گزر چکا ہے کہ بنی اسرائیل پر جب عمالقہ نے تسلط حاصل کیا اور ان کے بچوں کو اور عورتوں کو اور مردوں کو غلام بنا لیا، گھروں سے نکال دیے گئے، تو یہ وقت کے نبی حضرت سموئیل علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور از خود انہوں نے مطالبہ کیا کہ جی آپ تو چونکہ کمزور ہو گئے ہیں، آپ ہماری کمان نہیں کر سکتے میدان جہاد میں، تو آپ ہدایات دیتے رہیں اور ہمارے لیے ایک امیر منتخب فرما دیں تاکہ ہم ان کی سرکردگی میں ہم تنظیم سازی کر کے ایک جماعت بنا کر پھر ہم دشمن پر حملہ آور ہوں اور دشمن سے اپنا چھینا ہوا علاقہ بھی واپس لے لیں اور اپنے جو مرد عورتیں ہمارے ان کے پاس قید میں ہیں یا ان کو غلام بنائے ہو ان کو آزاد کر سکیں۔ سموئیل علیہ السلام نے فرمایا دیکھ لو، عمل کر لو گے۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، حضرت سموئیل علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر مقرر کر دیا طالوت کو بادشاہ۔ قالوا، انہوں نے کہا انا یکون لہ الملک علینا، وہ کیسے ہم پر بادشاہ ہو سکتے ہیں؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم اس سے زیادہ مستحق ہیں بادشاہت کی۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور وجہ کیا ہے؟ وہ جاگیردار سرمایہ دار نہیں ہے۔ یہ کام مولوی کے تھوڑے، یہ کام تو اے ٹی ایم کے ہیں کہ جن کے پاس پیسہ ہو۔ اپنے ملک کی تاریخ دیکھ لیں، ہمارے ملک میں کیا ہے؟ جس کے پاس پیسہ ہے اس کے لیے کوئی بھی پارٹی جوائن کرنا مذاق ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، خان صاحب کیا فرماتے تھے؟ میں الیکٹیبلز نہیں لوں گا۔ تھا، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کہا تھا، مجبور ہوئے کہ نہ ہوئے؟ بات 100% صحیح تھی، لیکن چلنے نہیں دیتے۔ مجال ہے جو ان کے بغیر چل سکے۔ جتنے بھی ہیں، آج ادھر ہیں، کل ادھر ہیں، پرسوں ادھر ہیں، اس کے بعد ادھر ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے 3 ادوار میں ابھی بھی وزیر، پچھلے دور میں بھی وزیر، اس سے پچھلے دور میں بھی وزیر، اور ٹی وی پر کیا کہتے ہیں؟ پچھلی حکومت نے بیڑا غرق کیا ہے۔ اور کوئی بندہ میں کہتا ہوں ہو اور اس کو 2 تھپڑ لگائے کہ پچھلی حکومت میں بھی تو حضرت صاحب تو ہی تھا نا، پچھلی حکومت میں کون تھے؟ اس قوم کو ایسا بے وقوف بنایا ہے، اور قوم ہے جو کہتی ہے کہ ہاں جی بس کیا بات ہے جی، بات صحیح کر رہے ہیں، یہ ان کا کام نہیں، یہ کیا ہے؟ پچھلی حکومت۔ ہاں، ہمارے، میں نام لے لیتا ہوں، عمر ایوب صاحب پچھلی حکومت میں وزیر تھے، اب ہیں، اس سے پچھلی میں تھے، ہاں، اب کیا کہہ رہے ہیں کہ بیڑا کس نے غرق کیا ہے؟ پچھلی حکومت نے۔ فخر امام تھے، بولیں، ہاں، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ پچھلی حکومت نے بیڑا غرق کیا۔ غلام سرور خان صاحب تھے، ایک لمبی لائن لگ جائے گی اگر میں بتاؤں گا۔ الحمدللہ میں سیاسی سوجھ بوجھ رکھتا ہوں، سیاسی شعور اللہ نے مجھے دی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے، یہ آج کا نہیں، انہوں نے کہا یہ کیسے ہم پر حکومت کرے گا؟ یہ جب انگریز کو نکالنا تھا تو جیلوں کو آباد کرنے والے یہی مولوی تھے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جی میں دعوے سے کہتا ہوں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جیلوں کو کس نے آباد کیا؟ جی، کالے پانی کی سزا کس کو ہوئی؟
آج جتنے بھی نواب، سردار، فلاں، خان، ملک، وڈیرا، ان میں سے کوئی بتا دے کہ ان کے بڑوں نے کالے پانی کی سزا، ہاں کوئی بتا دے کہ جو اس نے کبھی وہ جیل میں گیا ہو. کیا بہترین جملہ ہے. حضرت سے مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے؟ پر میں اس سے کیا پوچھتا ہوں جس کی آدھی زندگی جیل میں اور آدھی ریل میں. آدھی زندگی جیل میں اور آدھی ریل میں، سفر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. کس لیے؟ جی 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 چودھری افضل حق مرحوم. لیکن میرے نوجوانوں کو کیا پتا، نوجوان کے بڑوں کو نہیں پتا. چودھری افضل حق مرحوم یہ انسپیکٹر تھے اور ملازم تھے سرکاری، انگریز کی ملازمت کو ٹھوکر ماری. مربوں کے مالک تھے، زمینیں جائیداد ساری اس پر بحق سرکار ضبط ہو گئی، اور اس شخص کا جنازہ نکلا احرار کے دفتر سے. اپنی جھونپڑی بھی نہیں تھی. جی ہاں، لیکن نام کیا ہے؟ نام کن کا ہے؟ او جی فلاں خان صاحب، فلاں. ہاں جی، یہ سارے کون ہیں؟ یہ سارے ان کے کتوں کو نہلانے والے تھے. جی جی یہ سارے کے سارے ان کے کاسا لیس تھے. ان کو جاگیریں ملی، ان کو جاگیریں دے کر گئے. یہ سب کچھ انہوں نے کیا. باہر کے اور دہلی سے لے کر آگرہ تک تمام درختوں کو یادگار ان داڑیوں والوں نے بنایا. جی ہاں، اسیری مالٹا کون بنے؟ مالٹا میں کن کو قید کیا گیا؟ وہ کون تھے؟ وہ مولانا شیخ الہند مولانا محمود حسن تھے. تحریک ریشمی رومال کس نے چلائی؟ بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ جی دیکھو وہ فلاں مسلمان جو ہے وہ پاکستان بنانے کے حق میں نہیں تھے. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں، مجھے ان کی نیتوں پر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، اور آپ کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں. اب غور کریں کیوں نہیں تھے؟ کیوں نہیں تھے؟ صرف ایک وجہ تھی ان کے ذہن میں کہ ہم نے ساری قربانی دی تھی پورے ملک کے لیے، ہمیں صرف ایک ٹکڑا دیا جا رہا ہے. یہ ہندو بنی ہے، ہم انگریز کے سامنے نہیں دبے، یہ کون ہوتے ہمارے سامنے؟ مولانا ابوالکلام آزاد ساری زندگی 77 سالہ زندگی میں ہر 7واں دن جیل میں ہے. ٹوٹل عمر کتنی بھائی ہے؟ 77 سال، اور ہر 7واں دن کیا ہے؟ جیل میں ہے. کوئی مقابل کبھی دکھا دینا کہ اس نے کتنے دن جیل میں گزارے ہیں. یہ سارے انگریز کے پھوپھی کے بیٹے تھے، جیل صرف ان کے لیے تھی. وہ یہی کہتے تھے کہ بھائی تم نے ہندو کو کیوں ہوا بنایا ہے؟ تمہارے بڑوں نے 800 سال ان پر حکومت کی تھی، انگریز نے حکومت تم سے چھینی تھی، تو تم ان کو کیوں دو؟ پھر میرا پورا گھر مجھ سے لے کر، اور مجھے کونے بتا دیا جائے کہ یہ کونا آپ کا اور باقی گھر جو ہے وہ، تو کوئی راضی ہوگا اس پر؟ صرف یہ وجہ تھی. یہ الگ بات ہے. ہاں جب بن گیا تو یہ سارے جھوٹ بولتے ہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین. جی جی پھر حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر پاکستان کے خلاف ہندوستان کی طرف سے میرے سر کے تاج، آنکھوں کے نور سید حسین احمد مدنی بھی آئیں گے تو مقابلے کے لیے عطا اللہ شاہ بخاری جائے گا. کیوں؟ یہ میرا ملک ہے. حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے. حضرت مدنی نے فرمایا کہ ہاں جب تک مسجد بنے نا، ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی یہاں مسجد بنائیں کہ نہ بنائیں، تو رائے دے سکتے کہ نہیں دے سکتے کہ بھئی یہاں نہ بناؤ یہاں بنا لو، 1 کنال میں نہ بناؤ 10 کنال میں بنا لو. یہ رائے تو ہو سکتی ہے، لیکن اگر بن جائے، پھر فرمایا جب تک نہیں بنا تھا ہماری بھی رائے یہ تھی، اب بن گیا اب اس کی حفاظت کرو. یہ کوئی نہیں بتاتا.
تاریخ کا بیڑا غرق کر کے. بہرحال جب حضرت طالوت کو ان پر بادشاہ مقرر کیا اور تقرر کا سلسلہ بھی عجیب تھا، مشاورت ہو رہی تھی، اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ ابھی ایک شخص آئیں گے، اور جب وہ آئے آپ کے پاس جو شیشے کی بوتل ہے، شیشی ہے، تیل کی شیشی ہے، عطر کی شیشی ہے، اس میں حرکت پیدا ہو جائے گی. حضرت طالوت جب آئے وہ تیل ہلنے لگا، اور فرمایا جو آپ کے پاس لاٹھی ہے ان کا قد اس کے برابر ہوگا. سب کے قد ناپے گئے، کسی کا قد اتنا نہیں تھا جتنا حضرت طالوت کا تھا. یہ انداز تھا رب العالمین نے خود ان کا تقرر کیا. لیکن انہوں نے کیا کہا کہ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، یہ کیسے کریں گے؟ ان کے پاس تو پیسے نہیں ہے، دولت نہیں ہے، یہ کیسے کریں گے؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً، اور یہ گیم تو کس چیز کی ہے؟ پیسے کی گیم ہے. کیوں؟ ووٹ خریدے جاتے ہیں اب. جی اب ووٹ خریدے جاتے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں کہ جی ووٹ جو لیتے ہیں وہ کیا ہے، تو پھر سینٹ میں کیا ہوتا ہے؟ یہ تو انہوں نے کہا وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ. قال حضرت سمیل علیہ السلام فرمانے لگے ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے ان کو تم پر منتخب کیا ہے. یہ انتخاب خداوندی ہے، اس میں تمہیں اختیار نہیں ہے. خلافت کے مختلف طریقے، خلیفہ کبھی خلیفہ دوسرے کو کیا کر دیتا؟ منتخب کر دیتا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ مبارک نے اشارے فرما دیے. سیدنا ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کا باقاعدہ نام لکھ دیا. اور کبھی کیا ہے، ایک شورائی کمیٹی بنائی دی جاتی ہے جیسے حضرت عمر نے بنائی. فرمایا کہ تم آپس میں کیا کر لینا، مشورہ کر لینا، مشورے سے جو بھی آپ لوگ طے پا لیں گے تو بس ٹھیک ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو یہ مختلف طریقے ہیں، لیکن خلیفہ کا ہونا ضروری ہے، ہونا ضروری ہے. اس کے بغیر، اور کچھ بدبخت بھونکتے ہیں کہ دیکھیں جی کہاں تھے وہ بیٹیاں دینے والے، کہاں تھے وہ جنہوں نے خلافت پر قبضہ کیا؟ رسول اللہ مبارک کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور ان کو اپنی خلافت کی پڑی. یہ بدبخت ہے. رسول اللہ مبارک کا جنازہ رکھا ہوا ہے، لیکن جو اجتماعی امور ہیں وہ خلیفہ کے بغیر طے نہیں ہو سکتے. رسول اللہ مبارک پردہ فرما گئے، کسی کو یہ نہیں تھا پتہ کہ کریں کیا. رسول اللہ مبارک کا جنازہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پہلے تو حضرت عمر نے صرف اتنا ہی فرمایا خبردار ہو کسی نے، ٹھیک کسی میں جرأت جو ان کے سامنے آتا، سب سر نیچے کر کے یوں بیٹھے ہوئے تھے. عبد الرحمن ابن عوف، عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ، یہ سب اتنے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. ان کو بلایا گیا، آئے تو رسول اللہ مبارک کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا. فرمایا وا نبیّا وا صفیّا وا خلیلہ. اور پھر باہر آئے، فرمایا ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. صحابہ فرماتے سے لگ رہا تھا کہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے. اب صحابہ نے پوچھا اقبض صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صاحب رسول اللہ، رسول اللہ مبارک کے ساتھی یہ بتائے رسول اللہ مبارک کی روح مبارک قبض ہو گئی ہے؟ فرمایا ہاں قبض. فرمایا صدق صاحب رسول اللہ، کیونکہ اس زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں ہے. اچھا جی غسل دیں گے؟ فرمایا ہاں جی دیں گے. کون دے گا؟ یہ خاندان والے دیں گے. حضرت عباس، سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت عباس کے بیٹے، یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ رسول اللہ مبارک کو غسل. ٹھیک ہے جی. اچھا رسول اللہ مبارک کو دفن کریں گے؟ ہاں جی دفن کریں گے. اچھا جی کہاں کریں گے؟ پہلے اختلاف تھا کہاں کریں. کسی نے کہا بوا میں کریں گے جہاں والدہ کی قبر ہے، کسی نے کہا وہاں جنت المعلیٰ میں کریں گے جہاں دادا اور ان سب کی قبریں، کسی نے کہا قریہ خلیل میں کریں گے جہاں ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے. فرمایا میں نے رسول اللہ مبارک سے سنا ہے پیغمبر کی جہاں قبر اللہ کو منظور ہوتی ہے وہیں پر روح قبض ہوتی ہے، جہاں پر ہے یہی ہوگی. اماں کے حجرے میں وہیں پر قبر کھودی گئی. فرمایا اچھا جی یہ بتائیے جنازہ
فرمایا جنازہ کون پڑھائے گا؟ جائیں 2-2-4-4 2-2-4-4 2-2-4-4 جائیں وہاں درود پڑھیں اور واپس آ جائیں بس. جہاں ہے کسی میں ہمت جو یہاں امامت کر سکے. یہ تمام امور کس کے ہاتھ پر اللہ نے حل فرمائے؟ خلیفہ کے. خلیفہ اجتماعی امور کے لیے خلیفہ ضروری تھا. جب تک خلیفہ متعین نہ ہو تو پھر تو انتشار ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہے. ان تمام آراء کو جمع کرنا اور ان تمام آراء میں سے انتخاب کرنا اور ان پر فیصلہ کرنا یہ خلیفہ اور امیر کا کام ہے. تو بہرحال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کو منتخب کیا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. دونوں باتیں ہوں، سیاست کو جانتا بھی ہو، سیاسی انتظامی امور بھی جانتا ہو. جس شخص کو انتظامی امور کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کہے کہ نہیں میں نے بھی کرنا ہے. یہ کچھ چیزیں مینجمنٹ، یہ کچھ چیزیں خداداد ہوتی ہیں. تو اگر اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے اور اس کو آپ بٹھا دے تو بیڑا غرق کرے گا. اس لیے اس کو کیا کریں؟ وزاد بسطۃ فی العلم. اللہ نے ان کو علم سے نوازا ہے. علم سے مراد یہ سیاسی انتظامی امور ہیں. اور والجسم، اور کیا ہو؟ صحت مند بھی ہو. یہ کیا ہے؟ وہ صحت مند بھی ہے. اب جیسے ہمارے سلمان صاحب ہیں، ان کو کچھ پتا ہے کہ محمد بن سلمان کیا کر رہا ہے؟ سعودی عرب کے جو ہمارے شاہ صاحب ہیں وہ بس صرف ہیں اوپر زمین کے، بس باقی سب اندر چاہ چکے ہیں وہ. لیکن پھر سب کچھ کوئی اور کر، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. نہیں، صحت مند ہو، تندو مند ہو. تو فرمایا وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ. اور یہ 30 سال کے بہترین جوان تھے حضرت طالوت. فرمایا واللہ یؤتی ملک، تم مامے لگتے ہو، اللہ جسے چاہے حکومت عطا فرما دے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ جاننے والا ہے. وقال لهم نبیہم، ان کی نشانی کیا ہے؟ ان آیۃ ملکی ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم. اس میں تھوڑی سی بات انشاءاللہ زندگی تو کل کریں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم. اجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمة یا رب العالمین. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار اجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللهم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر امورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله.